الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم، اس کا احسان ہے، کیونکہ اللہ نے جنت کا معاملہ ایمان پر رکھا ہے، اور دنیا سے لے کر آخرت تک کی جو کامیابی ہے، اللہ رب العالمین نے حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت، وہ پاکیزہ جماعت، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے ماننے والے اس طریقے سے اپنی جانوں کو کھپائیں گے نہیں، اس طریقے سے اپنی جانوں کو نچھاور نہیں کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی جماعت دی ہے جو آپ پر اپنی جانوں کی بے پرواہ کیے ہوئے اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اللہ نے مقدس جماعت صحابہ کی حضور پاک علیہ السلام کو عطا کی، اور وہ جماعت ہمارے لیے نمونہ بنی۔ اس امت پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بہت احسانات ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ جنت بھی ہمیں صحابہ کے طریقوں میں ملے گی، آپ سے محبت کر کے ملے گی۔ اور یاد رکھنا، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگی، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہی مہینہ حرمت والا تھا۔
جس کے روزے فرض ہوا کرتے تھے، جس کے سلسلے میں قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، وہ عاشورہ کے روزے تھے۔ یہ مہینہ شروع سے ہی حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس جب ہوتا ہے کہ آج کے ہمارے امت کے نوجوان اور ایک بہت بڑا طبقہ، اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ یوم عاشورہ میں روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یاد حسین میں رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے دین کو سیکھا نہیں، دین کو سمجھا نہیں، اسی لیے صحابہ سے ہماری دوری بنتی چلی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور آپ کے ہمارے معاشرے میں جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سسر، وہ آقا علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ وہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ مال اکٹھا کرو، مال جمع کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور سارا کا سارا مال اٹھا لائے، سب کچھ اٹھا لائے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جو جسم پر جوڑا تھا، اس جوڑے کو بھی بیچ کر اپنے جسم پر ٹاٹ کو پہنا اور اس میں کیکر اور ببول کے کانٹے لگائے اور خدمت نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اللہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ صحابہ، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، فرشتوں جو آج ابو بکر نے اپنے جسم پر لباس پہن رکھا ہے، اسی لباس کو پہنو۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کو لباس پہنا کر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور کہا اے جبریل، کہنا ابو بکر سے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور کہنا ابو بکر سے، ابو بکر تمہارا اللہ تم سے راضی ہے، اور کہنا ابو بکر سے پوچھنا کیا ابو بکر تم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ ایک ایسا صحابی جس کے سلسلے میں اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر پوچھوا رہا ہے کہ ابو بکر تم ہم سے راضی ہو، ابو بکر تم اس حال میں ہم سے خوش ہو۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدورت ہو، جس کے دل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہو، کیا ہم ان کی محفلوں کی زینت بنیں گے؟ ہمیں بالکل نہیں بننا چاہیے، ہمیں بالکل ان کی محفلوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ارے جب ہم نے دنیا کے حالات میں دیکھا، آج کی 90% جو لڑائیاں ہیں اس بنیاد پر ہیں کہ اس نے میری ماں کو گالی دی تھی، اس نے میرے باپ کو گالی دی تھی، اس نے میرے بھائی کو گالی دی تھی، میں اس سے بالکل بھی اتحاد نہیں کر سکتا، اس سے بالکل بھی ہاتھ نہیں ملا سکتا، یہ ہم کو جو ہماری غیبتیں کرتا ہے، چغلخوریاں کرتا ہے، میں اس سے بالکل ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور یاد رکھو، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہماری جان ہے، جن کی وجہ سے ہماری زندگی ہے، جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، جن کی وجہ سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، جن کی وجہ سے حضور کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوگی، آج اس جماعت سے ہم بالکل دوری بناتے چلے جا رہے ہیں۔
اور وہاں پر جو ہے ایک راستہ تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دل میں محبت صحابہ کی ہونی چاہیے، ترانے زبان پر صحابہ کے ہونے چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ ایک صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی طرف نکل گئے، اور انہوں نے سوچا کہ میرے پاس سواری مضبوط ہے، ایک دن ٹھہر کر جائیں گے اور پہنچ جائیں گے، مگر یوں ہوا کہ وقت گزرتا گیا اور آپ اس غزوے میں تشریف نہ لے جا سکے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو ساتھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے۔ حضور نے اعلان کر دیا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، یہ اپنی بیویوں سے نہیں ملیں گے، ان سے کوئی نہیں ملے گا، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، یہ اپنے گھر میں کسی بچے سے نہیں بولیں گے، بلکہ ان کے ساتھ سب کچھ ختم کیا جاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اسی وقت میں ایک ملعون خط لکھتا ہے کہ اے کعب بن مالک، ہم نے سنا تمہارا آقا تم سے ناراض ہو گیا، تمہارے آقا نے اپنی نظروں میں تمہیں گرا دیا، آؤ ہمارے یہاں جگہ ہے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں شرافت سے رکھیں گے، ہم تمہارا احترام کریں گے، ہمارے یہاں تشریف لاؤ۔ تنور جل رہا تھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط جو ہے آگ میں ڈالا اور آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، اتنی ہم پر یہ ہوا کہ آج ظالم بھی ہمارے ایمان کے پیاسے ہو گئے اور ہمیں خط بھیج کر کہہ رہے ہیں کعب بن مالک آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری یہی دوری رہی، یا اللہ اگر میرا انتقال ہو گیا، میں دنیا سے چلا گیا، میری شفاعت کون کرے گا، مجھے جنت نہیں مل سکتی، اے میرے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول کر۔ صحابہ وہ ہیں جن کی توبہ جب قبول ہوتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، فجر کا وقت ہے، ایک اعلان کرنے والا منادی اعلان کر رکھا گئے، بشراکم طوبی لکم، اللہ بشارت ہو تمہارے لیے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ قرآن کا نزول ہوا، وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، اللہ تو صحابہ کی توبہ پر قرآن کو نازل کر دیتے۔ آج ہم اتنے گرے کہ ہم بالکل جو ہے سیکولرزم والے ہو گئے۔ یاد رکھنا، ماہ محرم کی حرمت، ماہ محرم کا تقدس روز ازل سے تھا اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا، مگر اس پاک مہینے میں ایک پاک جماعت کو، ایک پاک جماعت کی عزت کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، آج اس مقدس مہینے میں ایسی جماعت، ایسے لوگ کہ جن کے واقعات سن کر ایک انسان کا ہی دل نہ پگھلا، زمین روئی، درخت روئے، آسمان روئے، پہاڑ روئے، فریادیں کی، اللہ تو ان پر رحم فرما۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، ابھی حال ہی میں ایک بات بہت اڑی کہ جب بات غلط ہو تو غلط ہونا چاہیے، کہا کہ ہم اتنی بھیڑ دکھائیں گے جو ہمارے بالمقابل لوگ ہیں ہم انہیں جواب دیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور ایک جان، ایک ایمان ایک جان۔ ایمان اصل ہے، جان کوئی اصل تھوڑی ہے۔ ہم دنیا میں ہیں اور دنیا میں رہ کر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کس بنیاد پر کرتے ہیں؟
نماز میں کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا۔ غور کریں، اللہ نے انعام کن لوگوں کے راستے پر فرمایا، اللہ نے ہدایت کن لوگوں کے راستے میں رکھی۔ جب قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کا راستہ صحابہ کا ہے، اللہ نے انعام صحابہ پر فرمایا، اللہ نے جنت صحابہ کے لیے بنائی۔ کیوں؟ میں مرید جنت ہوں، صحابہ مراد جنت ہے، میں طالب جنت ہوں، صحابہ مطلوب جنت ہے، میں طلب کرتا ہوں جنت کو، جنت طلب کرتی ہے صحابہ کو۔ وہ تو وہ ہیں کہ جنہیں جنت طلب کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں جب حالات پرفتن ہوں، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک جان ایک ایمان۔ دنیا کا کوئی انسان اگر ہم پر ظلم کر رہا ہے، دنیا کا کوئی انسان اگر ہم کو ستا رہا ہے، ہمیں مالی اعتبار سے ستائے گا، ہمیں کاروباری اعتبار سے ستائے گا، ہماری جانوں کا دشمن بنے گا، ہمیں توڑنے کی کوشش کرے گا، وہ توڑنا کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ ظلم کس بنیاد پر ہوگا؟ اس بنیاد پر ہوگا کہ مسلمانوں کے ایمان کو سلب کیا جائے، مسلمانوں کے ایمان کو ختم کیا جائے۔ اب بتاؤ، جب اس ظلم کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان کا سلب کرنا ان کا مقصود ہے، مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانا مقصود ہے، اب بتاؤ جن کے ساتھ کھڑے ہو کر بھیڑ دکھاؤ گے وہ تو صحابہ کو شروع سے ہی گالیاں دے رہے گئے، اب بتاؤ وہاں پر ایمان باقی رہے گا یا نہیں باقی رہے گا؟ ادھر ظالم کا ظلم اس بنیاد پر ہے کہ ایمان کو سلب کیا جائے، ایمان کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کے اندر سے صحابہ کی محبت کو نکالا جائے، حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالا جائے، اور وہاں پر تو پہلے سے ہی ان تمام چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے، قرآن سیکھو، حدیث سیکھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے رو رو کر دعا کی ہے۔ اور ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحابہ کے طریقوں پر عمل کریں۔ ایک چیز یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ دور شروع ہو چکا ہے، وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، وہ ان چیزوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ کیوں؟ ہمارے بنیادی جو معاملے ہیں، ہمارے بنیادی جو جھگڑے ہیں، ہمارے جو آپسی اختلافات ہیں، وہ اسلام کی بنیاد پر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اذا ظہرت الفتن اب البدع لا يظهر العلماء علمه من كتم علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جب فتنوں کا ظہور ہونے لگے، جب فتنے ظاہر ہونے لگیں، بدعت عام ہو جائے، گمراہی عام ہو جائے، اور اس وقت علماء اپنے علم کو چھپائیں، اس میں او سبت اصحابی، میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگی ہے، اس وقت علماء اپنے علم کو چھپائیں اور لوگوں کے سامنے ان تمام چیزوں کا اظہار نہ کیا جائے جو اسلام کی اساس ہیں، جو اسلام کی بنیاد ہیں، جو اسلام جن کی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ ہم نے تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر پڑھی تھی، مگر ان چیزوں کا تحفظ کون کر رہا ہے؟ آپ جب قرآن مقدس کو اٹھائیں، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو قراءتاً محفوظ کیا ہے، کتابتاً محفوظ کیا ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، پارہ 15 کے اندر سورہ کہف میں پڑھتے ہیں، ایک لفظ ہے لشیء انی فاعل ذلک غدا، مگر لکھا کیا جاتا ہے لشائن، شین الف کے ساتھ وہ لفظ لکھا ہوا ہے۔
اب بتاؤ کہ لکھا تو لشائن ہے مگر پڑھا لشائن جا رہا گئے۔ صحابہ نے قرآن کو قراءتاً بھی محفوظ کیا ہے، کتابتاً بھی محفوظ کیا ہے کہ جس طریقے سے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی کتابت کرائی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے جس طریقے سے قرآن کو لکھوایا ہے، اسی طریقے سے صحابہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ ایک قرآن میں لفظ آتا ہے انا، الف نہیں پڑھا جاتا ہے مگر کتابتاً اس لفظ کو لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، کیوں؟ اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے لکھوایا تھا اور صحابہ نے اسی طریقے سے اس کو محفوظ کیا اور پڑھا جاتا ہے انا۔ کتنی خوبیاں صحابہ کی بیان کی جائیں، یہ تمام خوبیاں جو ہیں، یہ تمام تعریفیں، یہ جتنے بھی الفاظ بنے ہیں وہ سب صحابہ کے لیے بنے ہیں۔ ایک مورخ، انگریز مورخ نے لکھا ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو سابقین انبیاء گزرے ہیں ان کے سلسلے میں لکھتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلہ کیا، اس وقت ان کے ماننے والوں نے کہا کہ جاؤ موسیٰ اور ہارون اور تمہارا اللہ ان سے جنگ کر لے جا کر، ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ اپنی جان کو گنوانے والے نہیں ہیں، اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی ہارون اور تمہارا اللہ جا کر جنگ کر لے۔ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ لکھتا ہے کہ جو پیروکار، جو عاشق حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گئے، ایسے عاشق کسی کو نہیں ملے۔ اس نے اپنی کتاب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہا پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر چبھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاندھے پر تشریف لے آئیں، میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں اور میں آپ کو غار حرا کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضور نے کہا نہیں، کہا ابو بکر کے ہوتے ہوئے ابو بکر یہ کیسے گوارا کر لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر مبارک میں ایک ذرہ بھی چپ جائے، یہ ابو بکر کو برداشت نہیں ہو سکتا۔ حضور میرے کاندھے پر تشریف لائیے، حضور میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے۔ کہا وہ مثالیں پیش کی ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک یہ سینے موجود ہیں یہ اسلام کے لیے آپ کے لیے قربان ہوتے رہیں گے، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، ہمارے بچے آپ پر قربان ہیں۔ ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے معصوم بچے کو لاتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ جہاد میں جائے گا، میرا بچہ جہاد کرے گا، یہ اسلام کے خاطر لڑے گا، یہ اسلام کے خاطر اپنی جان دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیجئے، اسے قبول کر لیجئے۔ کہا اے ماں اس میں کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے، اس میں چلنے کی استطاعت نہیں ہے، اس میں بازو اٹھانے کی استطاعت نہیں ہے، اے ماں یہ کس کام میں آئے گا؟ ماں نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، مانا کہ میرا بچہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، مانا کہ میرا بچہ میدان کارزار میں جنگ نہیں کر سکتا، مانا کہ میرا بچہ کسی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کو اس بنیاد پر قبول کر لیجئے کہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف آنے والے تیر کے لیے ڈھال بن سکتا ہے۔ صحابہ نے یہ قربانیاں دی ہیں، صحابیہ نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم اپنی خواہش پرستی میں ڈوب کر ان کی قربانیوں کو بھلا بیٹھے ہیں، ان سے دوری بنا رکھی ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کے تقدس کو سمجھنا ہوگا۔ آج وہ حالات نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں جو بیان کی جائیں۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، بغضیوں نے کیسی کیسی باتیں لکھی کہ جب ایک شخص میری ماں کے بارے میں گالی دے دیتا ہے ہمیں برداشت نہیں ہوتا، اور میری ایسی ماں کے بارے میں جو گالی دے دے کہ جو ہمیں جنت میں لے کر جائے گی، جس کی بنیاد پر ہم جنت میں جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی، جن کی حرمت کو بچانے کے لیے ہمیں جنت ملے گی،
تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے غازی علم الدین. ایک شخص نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی. حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے زبان میں ایسی تاثیر دی تھی کہ آپ رو رو کر بیان کر رہے، اور انہوں نے بھرے مجمع میں کہا کہ اماں عائشہ پردے کے پیچھے سے کہہ رہی ہیں کیا ہمارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا. غازی علم الدین کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کر اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. تو ان کے بارے میں لکھا ہے، واقعہ سب نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اس کافر کو جہنم رسید کر دیا. جہنم رسید کرنے کے بعد بعض نے لکھا کہ ایک انگریز نے کہا کہ آپ دربار میں کھڑے ہو کر یوں کہیے کہ ہماری زبان میں کہ آپ عدالت میں جب کھڑے ہوں تو اتنا کہہ دیں کہ میں نے اس کا قتل جب کیا تھا تو میں ہوش میں نہیں تھا. کہا کہ آپ کی جان بخش دی جائے گی. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک وہ گھڑی تھی جس وقت میں ہوش میں تھا، میں نے ساری زندگی بے ہوشی میں گزاری، ایک وہی لمحہ ایسا تھا جس وقت میں ہوش میں تھا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، جب جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، وہ اپنے خواب کو ایک عالم سے بیان کرتے ہیں کہ جس دن سے میں جیل میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی علم الدین تم پرواہ نہ کرنا، کوئی گواہ نہ بنانا، کوئی چیز تیار نہ کرنا، میں تمہارا منتظر ہوں. اور کہا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر زیارت نصیب ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں. کہا غازی علم الدین تم پرواہ نہ کرنا، تم کسی چیز کی تمنا نہ کرنا. میرے بھائیوں جب وہ لوگ کھڑے ہوئے، اسلام کا تحفظ یوں ہی نہیں ہو سکتا. اسلام کے تحفظ کے لیے صحابہ کا تحفظ ضروری ہے. صحابہ اساس ہیں، صحابہ بنیاد ہیں. قرآن صحابہ کی بنیاد پر محفوظ، نماز صحابہ کی بنیاد پر محفوظ، تمام اسلام کے ارکان صحابہ کی بنیاد پر محفوظ ہیں. میرے بھائیوں ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آپسی اختلافات، ہمارے نظریات دنیاوی اختلاف کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، مگر میں اللہ کے بندوں، میں خود اپنے آپ کو شامل ہو کر ایک بات کہتا ہوں کہ جو ہوائیں ہیں ان ہواؤں کو گندا نہ کرو. جو صحابہ کے تقدس کے لیے، صحابہ کے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی محبت دل کے اندر پیدا کرو، ان سے محبت کرو، ان کے مقام کو سمجھو. اگر ان سے کم محبت نہیں کر سکتے ہو تو ان کی غیبتیں بھی نہ کرو، ان کو برا بھی مت کہو. یاد رکھنا صحابہ کی محبت، یہ آج ہمیں ایسے الفاظ لگتے ہیں کہ یہ تو بس یوں ہی ہیں، بس یہ تو روزانہ تقریروں میں کہی جانے والی چیزیں ہیں. حالانکہ معاملہ تو یہی ہونا چاہیے کہ آج کے تاریخ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں تو بیان کی جاتی ہیں، مگر جو صحابہ کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں ان آوازوں کو کیوں نہیں دبایا جاتا، ان آوازوں کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا. اور یاد رکھنا ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے جینے کا مقصد، ہمارے دنیا میں رہنے کا مقصد تحفظ اسلام، تحفظ دین، تحفظ قرآن، تحفظ عشق رسول، یہ تمام چیزیں ہیں جن کا ہمیں تحفظ کرنا ہے. اور اسلام کی جو احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم اسی لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، ہم اسی لیے دنیا میں آئے ہیں
اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہرحال صحابہ سے محبت کرو، جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنہوں نے عبادتیں سکھائی ہیں، جنہوں نے نمازیں سکھائی ہیں، جنہوں نے روزہ رکھنا سکھایا ہے، جنہوں نے دین پر چل کر سکھایا ہے، جنہوں نے عشق رسول کی مثالیں پیش کی ہیں، جنہوں نے دکھایا ہے کہ جانیں تو قربان کی جا سکتی ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت دل میں بس جاتی ہے وہ محبت دلوں سے نکلا نہیں کرتی۔ اما سمیہ رضی اللہ تعالی ابو جہل نے کتنے ظلم کیے، یہاں تک کہ آپ کو ان کے بیچ سے چیر دیتا ہے اور کہا سن ابو جہل، تو ہم پر ظلم کر سکتا ہے، سمیہ کی بوٹی کر سکتا ہے، کتوں کو نچوا سکتا ہے، گیدڑوں کو کھلوا سکتا ہے، یاد رکھنا سمیہ کے دل میں جو نبی کی محبت پیدا ہو چکی ہے اس محبت کو تو دل سے نہیں نکال سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج مجھے عہد کرنا ہے، ہمیں عزم مصمم کرنا ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں جو وعدہ ہوتا ہے وہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ صحابہ کی محبت اولین درجے کی ہمارے دلوں کے اندر ہوگی۔ صحابہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں پر ہم عمل کریں گے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صحابہ کا تحفظ کریں گے، صحابہ سے محبت کریں گے، صحابہ نے جو چیزیں ہم کو سکھلائی ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اپنے گھروں کے اندر جو ہے صادر کریں گے، لوگوں کو صحابہ کے پیغامات بتلائیں گے، صحابہ کے ترانے گنگنائیں گے، کہیں گے صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جنت کے ٹھیکیدار صحابہ ہیں۔ یاد رکھنا جب جنت کا ٹھیکہ صحابہ کے پاس ہے، جب جنت کے ٹھیکیدار صحابہ ہیں، جب جنت کے ذمہ دار صحابہ ہیں، جب جنت صحابہ کے لیے ہے، جب مطلوب جنت صحابہ کے لیے ہے، جب مرید جنت صحابہ کی ہے، تو یاد رکھنا جب ٹھیکیدار صحابہ جنت کے ہیں، کوئی بھی صحابہ سے بغض رکھنے والا، کوئی بھی صحابہ کی خلافت کرنے والا، کوئی بھی صحابہ کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ داخل ہونا تو بہت دور ہے، جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اللہ میری زندگی کی آخری سانس تک صحابہ کی محبت میرے دل کے اندر رہے، جان جائے چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، مگر صحابہ کی محبت میرے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں میں صحابہ کے سلسلے میں اتنا نہیں جانتا تھا، میں نے کچھ بغضیوں کو سنا اور کچھ لوگوں کا سنا، ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ موبائل کو بند کرنا پڑا۔ اللہ، یہ زندگی اسی وقت جان چلی جاتی۔ اتنی بغض رکھتے ہو تم اپنے دلوں کے اندر، ارے ہم لوگ تو کسی کی برائی بھی نہیں کرتے، ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، ہم سب سے اخوت کرتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آج بھی ہم تم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کے سلسلے میں غلط زبانیں استعمال مت کرو۔ میں تم سے ہاتھ نہیں ملا سکتا اگر دلازت زبان میں تمہاری ہوگی۔ ایک واقعہ لکھا ہے، بیان کرنے کتاب ہے تجرید، اور فارسی میں ریدن کہتے ہیں ہگنے کو، لیٹرین کو۔ ایک شخص جو تجرید کے مصنف ہے، اللہ نے جو اس کے اندر غلاظت تھی، مرتے وقت جو ہے اس کے منہ سے غلاظت نکلنے لگی، تو اس نے کہا کہ یہ غلاظت کیا نکلی؟ کہا یہ تجرید کی رید ہے۔ میرے بھائیوں، جو صحابہ کے خلاف زبانیں استعمال کرتا ہے، آپ اس کی موت کو دیکھ لیجئے جا کے، یا تو جسم میں کیڑے پڑیں گے، یا اس کے منہ سے لیٹرین نکلے گی، یا بدبودار کوئی نہ کوئی چیز نکلے گی۔ کیوں؟ صحابہ نے جو ہے حضور سے وہ محبت کی ہے کہ اگر ان کے گھروں میں کھانا پکتا تھا، آج ہم وہ ہیں کہ اپنے پڑوسی کو بھی نہیں پوچھتے ہیں، جب گھر میں کوئی چیز بنی کہا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ، بلکہ لے کر جاؤ، حضور کی خدمت میں پیش کر دینا۔ صحابہ وہ ہیں کہ مہینے کے بعد کھانا مل رہا ہے، کھانا ملتے ہی بچوں سے کہا رک جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آگے کا دسترخوان حضور کے سامنے رکھ دیا، جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، اپنی بیویوں کو یتیم بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، مگر اسلام پر آنچ آنے نہ دی۔ میرے بھائیوں،
اسلام کو سمجھو، صحابہ کو سمجھو۔ آج اتنا ہمارا ذہن آگے ہو چکا ہے، میں ان تمام چیزوں سے کیا ہے، اس سے معاملہ بڑھے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ تمام چیزیں اگر سمجھی جاتی تو اسلام یہاں کیوں کر آتا، اسلام کیوں یہاں پہنچتا؟ اخوت و محبت کا پیغام دینا چاہیے اور بتلانا چاہیے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کی شان میں ترانے گنگناتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ سے محبت کرنا سکھلائی ہے، اس لیے میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں۔ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت میرے صحابہ کی ہے، ہمیں جنت میں میرے صحابہ داخل کروائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت، وہ جانثار صحابہ ہیں کہ ایسے پرفتن حالات میں کہ جہاں پر کشمکش کا معاملہ ہوا، کیا شیب ابی طالب کی گھاٹی یاد نہیں آتی جہاں پر حضور نے حکم دے دیا کہ جس کو جہاں جانا ہو چلا جائے، مگر صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی ہے، پھونک بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی، محبت آپ سے کی ہے تو جان جانے کے وقت، جان نکلنے کے وقت یہ جسم تو جدا ہوگا، روح کی محبت حضور نہیں نکل سکتی۔ میرے روح میں جو آپ کی محبت بس چکی ہے، اللہ نے جو دنیاوی جسم بنایا ہے، اس جسم سے جب وہ میری روح کو نکالے گا، یاد رکھنا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان پر بس یہی ترانہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری محبت آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ عرض کرنا ہے، عزم مصمم کرنا ہے، صحابہ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور جو چیزیں ہم کو بتلائی ہیں ان چیزوں کو ہمیں مشعل راہ بنانا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، اس دنیا میں طرح طرح کے انسان ہیں۔ کیا قرآن نے کہا کہ ہم نے ایک آیت پڑھی تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، انسان کی بات کو جھٹلا سکتے ہو، مولوی کو جھوٹا کہہ سکتے ہو، مفتی کو جھوٹا کہہ سکتے ہو، مجھے چال باز کہہ سکتے ہو، مکار کہہ سکتے ہو، بات بنانے والا کہہ سکتے ہو، تمام ہر طریقے سے کہہ سکتے ہو۔ قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن، یہ مکار کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لے آئیں، کما آمن الصفا، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ جب انہوں نے کما آمن الصفحاء کا لفظ استعمال کیا، جب صحابہ کے بارے میں بے وقوف کا لفظ استعمال کیا، اللہ رحمان الرحیم، اللہ اکرم الاکرمین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ تمام دنیا کا نظام چلانے والا، اللہ تمام دنیا کو رزق دینے والا، اللہ تمام انسانوں کو رزق پہنچانے والا، جو بغیر کسی اس کے رزق پہنچاتا ہے، دنیا میں رزق بھیجتا ہے، وہ اللہ بھی صحابہ کا دفاع کر رہا ہے۔ الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون، گدھے تو تم ہو، بے وقوف تم ہو، پاگل تم ہو، مجنون تم ہو، دیوانے تم ہو، عقلیں تمہاری کام نہیں کر رہی ہیں، بے وقوفی کا لباس تم پہن چکے ہو۔ ارے میرے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہو، بے وقوف تو خود ہو۔ اب بتائیے، جن کا دفاع اللہ کر رہا ہو، کیا ان صحابہ کا دفاع ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ جن صحابہ کا دفاع اللہ کر رہا ہو، کیا ان صحابہ کا دفاع ان کے ماننے والوں کو نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مجھے بس یہی عرض کرنا ہے کہ جن صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین نے دفاع کیا ہے، ہمیں بھی صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے، صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، صحابہ کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری جب تک زندگی رہے، جب تک ہماری زندگی کی آخری سانس رہے، اللہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی کو
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم